اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو رزق کے کچھ دروازے بتاتی ہوں، تنگ دستی سے نجات کے لیے، اور رزق کے جو ہیں وہ کون سے دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے تقریباً 16 دروازے مقرر کیے ہیں، اور پھر ان دروازوں کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے محنت کی، کوشش کی، اس نے یہ چابیاں حاصل کر لی، اور جسے چابیاں مل گئیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ اور اب جلدی جلدی آپ کو میں ان دروازوں کے جو ہیں وہ نام بتاتی ہوں۔ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جی ان سے پیسہ اللہ تعالیٰ چھین لے، ان سے دولت چھین لے، ان سے جو کھانے پینا ہے وہ ان سے چھین لے، ان کا ختم کر دے۔ نہیں، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں، مال ہونے کے باوجود بھی ان کا حال تنگ دستوں جیسا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں، یعنی میری راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ کئی جگہوں پر ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ جی 7 گنا بڑھا کر، کہیں جگہ پہ سنا اور پڑھا ہے کہ جی 10 گنا بڑھا کر، اور کئی جگہ پر تو یہ بھی ہم نے پڑھا جی 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ تو سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اچھا رویہ رکھنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ اور آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت بندانا، ان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل کرنا۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا اور ہوگا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور کرتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس میں رزق بہت بڑھتا ہے۔ اور 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔